السلام علیکم. میرا نام عاصم حمید ہے. کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز اے ہیڈ آف پروڈکٹ ایٹ حبیب میٹرو سرات. آج جو میں گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ٹاپک ہوگا ٹرانسفارمیشن کا، کنورژن کا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے ہمارے پاس مارکیٹ سے کیوریز ریسیو ہو رہی ہیں، ڈفرینٹ کوشچنز ہمارے پاس آتے ہیں کہ اس لمحے میں کیا کیا جائے، ان ڈفرینٹ انسٹرومنٹس کی ٹریٹمنٹ کو کیسے دیکھا جائے گا، ان کو کیسے کنورٹ کیا جائے گا. تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر آپ کو اپنا کچھ ایکسپیرینس میں شیئر کر دوں آڈینس کے ساتھ، تو سب کے لیے جو نفع بخش ثابت ہو. سو بیسکلی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا 4 انسٹیٹیوشنز کے جو ہے کنورژن کو قریب سے دیکھنے کا، اور اس کے علاوہ لوکل اور فارن مارکیٹ کے اندر بھی کچھ انسٹیٹیوشنز کو مجھے اللہ پاک نے توفیق دی کہ میں ان کی کنورژن اور ٹرانسفارمیشن کا حصہ بن سکوں. تو کچھ ایک ایکسپیرینس میرے پاس جو ریسیو ہوا ہے، جو اللہ نے مجھے موقع دیا اس کا، اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دیکھیں، 2 باتیں کنورژن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. نمبر 1 جو ہے آپ کی کسٹمر سائٹ، اور نمبر 2 جو ہے آپ کی انٹرنل اسٹیک ہولڈرس. یہ 2 ایریاز ایسے ہیں آپ کے جس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جانا چاہیے. جو ہمارا ایک اینگل ہوتا ہے کنورژن کے حساب سے، وہ بزنس پروپوزیشن ہوتی ہے ان دا فرسٹ پلیس. سو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو زیادہ فوکس دینا چاہیے وہ کسٹمر پروفائلنگ کے اوپر، کہ ہاؤ دا کسٹمر ول گونا ریئیکٹ وین وی گو اینڈ میٹ دا کسٹمر ریگارڈنگ دی کنورژن انٹو دی اسلامک. سو دس از ایکچولی ویری امپورٹنٹ. اس کی 2 وجوہات جو ہمیں محسوس ہوئیں. ایک تو یہ کہ اسلامک میں ایک کچھ پروڈکٹس کا ڈفرینس ہوتا ہے کنوینشنل سے اور اسلامک کو اگر کمپیئر کیا جائے. ریٹس کا ڈفرینس ہوتا ہے، ڈاکومنٹیشن کے کچھ ڈفرینس ہوتے ہیں. دس از ون پارٹ. کنورژن کے حساب سے ہمیں سب سے پہلے اسٹیک ہولڈرس آئیڈینٹیفیکیشن ہمارے دماغ میں بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ ہمارے کی اسٹیک ہولڈرس کون لوگ ہوں گے. اس کے حوالے سے جو اگر میں پروفائلنگ کروں تو کسٹمر سائٹ ایک آپ کا میجر اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے، ایک آپ کا انٹرنل اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ ہے، اور تھرڈ آپ کا ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرس ہیں جس کے اندر آپ کے ریگولیٹر آ جاتا ہے، جس میں آپ کے آڈیٹرس آ جاتے ہیں، اور بھی ڈفرینٹ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اب کسٹمر سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو کسٹمر پروفائلنگ از ویری امپورٹنٹ ایکچولی. ہاؤ دا کسٹمر ول گونا ریئیکٹ ایونچولی وین یو گونا سے کہ ہم تو کنورژن پہ جا رہے ہیں. اس میں کیونکہ آپ ایوری ون نوز اباؤٹ دی پروفیٹیبلٹی آف اسلامک بینک وچ وی ڈو آفر ٹو دا کسٹمرس. تو اس حوالے سے اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، پلس ڈاکومنٹیشن سائٹ پہ، ٹریڈ ہے، فائنینسنگ ہے، تو ہر چیز کا امپیکٹ کو انالائز کرنے کے بعد وی کین ریچ ٹو دی پوائنٹ جہاں پر جہاں پر ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ٹھیک ہے، اس میں ہم نے کنورژن کا اسٹریٹجی یا کنورژن کا پلان کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. انٹرنل اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ میں اٹس ون آف دا ویری امپورٹنٹ ایکچولی سیگمنٹ، کیونکہ جو بظاہر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو لیڈ اسلامک بینکنگ ڈویژن کر رہی ہوتی ہے جنرلی. آلدو میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے ایک کمیٹیز کو اسٹیبلش کرنا چاہیے ود ان بینک، جس میں کمیٹیز میں ہر ایک اسٹیک ہولڈرز کی ریپرزنٹیشن ہو، ہر ڈپارٹمنٹ کی ریپرزنٹیشن ہو. یہ پروجیکٹ پورے بینک کو ساتھ لے کے کرنا ہوگا، تبھی یہ سکسیزفل کنورژن میں ٹرن ہوگی. اگر ہم صرف ایک آئی بی ڈی پہ اس کو ہم پارک کریں گے تو ڈیفینیٹلی ول بی سم چانسز کہ آپ کو سکسیس ریٹ یا ٹائم لائنز کا آپ کو گیپ آ سکے. اگر تمام اسٹیک ہولڈر ڈے 1 سے آپ کے ساتھ آن بورڈ ہوں گے، اینڈ اٹ کین بی ڈن ایزیلی تھرو اسٹیبلشنگ فیو کمیٹیز، جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کافی بینکس نے بنائی بھی، تو وہاں پر دین اینڈ دیئر آپ کے ڈیسیجنس کو ڈسکس کر کے ان کو کلوز کیا جاتا ہے. ایک امپورٹنٹ ایریا ہے کہ اب کنورژن ایکسرسائز جب بھی سال میں بینک کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، بھلے وہ برانچ بینکنگ کے حوالے سے ہو، برانچ بینکنگ کنورژن انٹو اسلامک، یا فل فلیج بینک میں آپ کو کنورٹ کرنے جا رہے ہو، تو اس میں ایک ڈیڈیکیٹڈ پی ایم او پلیز اے کریٹیکل رول. آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ پی ایم او جب ایک اسائن کرتے ہیں تو وہ اس کو پروجیکٹ کو مائل سٹونز میں ڈیوائڈ کرتا ہے وتھ ٹائم لائنس اینڈ دین رپورٹنگ ٹو دی مینجمنٹ کمیٹی، کنورژن کمیٹی کو، اور پھر دین اٹ گوز ٹو دی ایکس کو، یور مین مینجمنٹ، اینڈ دین دی ریزلٹس اینڈ دا اسٹیٹس آف یور کنورژن پروگریس ڈائریکٹلی گو ٹو دی بورڈ آف ڈائریکٹرس.
تو یہ فلو کو اگر ہم اڈاپٹ کریں تو آئی تھنک جو ٹرانسفارمیشن پروسیس ہے جو اس وقت ہم سارے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ایک انڈسٹری میں ریولیوشن ہم چاہتے ہیں آئے، اس کے لیے اگر ہم یہ ساری میجر اسٹیپس لیتے ہیں اسٹریٹجک لیول پہ، تو آئی تھنک کنورژن کو ہم اسموتھ کر سکتے ہیں۔ جو آج بہت سارے چیلنجز ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ کافی چیلنجز آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تھرو امپلیمنٹنگ سچ اسٹریٹجک انیشیٹیوز۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا ریگارڈنگ دی آپریشنل موڈیلٹیز۔ کنورژن میں دیکھیں بہت سارے ایریاز ہیں جن کو ہمیں ڈے ون پہ مائل سٹونز مارک کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ کے برانچ لیول کے ایشوز ہوتے ہیں، آپ کی اسٹیشنری کے میٹرز ہوتے ہیں، آپ کے نفٹ کوڈس کی ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں، آپ کے برانچ کوڈس ہیں، آپ کہیں کچھ بینکس کے اندر اکاؤنٹ نمبرز چینج ہو جاتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف دا کنورژن، تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ وی آل نو دیٹ دی کانسیکوینسز آر ویری ہائی۔ دین پی ایس ڈبلیو ٹریڈ کسٹمرز جو یوز کرتے ہیں اس پہ اکاؤنٹ آپ چینج نہیں کر سکتے، تو وہاں پر بھی آپ کو ایک چیلنج نظر آتا ہے۔ ادر دین دیٹ آپ کے پاس فردر اس کے بہت سارے ایریاز ہیں، اسٹاف کی ٹریننگ کے حوالے سے برانچ کی بہت ایک سگنیفیکنٹ آپ کو رول پلے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ایچ آر کے لونز پارک ہوئے ہوتے ہیں برانچز میں، ان کی ٹرانسفارمیشن ہے، اور ان کے تمام آلٹرنیٹیو پروڈکٹس کا ایک اور الگ پروڈکٹ میپنگ کا ایشو آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کا آلٹرنیٹیو ہے کہ نہیں۔ فار ایگزامپل ڈیمانڈ ڈرافٹ کنوینشنل میں بہت ریگولر یوز ہوتا ہے، اسلامک میں ابھی تک صرف ہارڈلی دیر آر فیو بینکس وچ آفر آلٹرنیٹ آف ڈیمانڈ ڈرافٹ، تو ان کی ٹریٹمنٹ آپ کی پھر چیلنج بن جاتی ہے۔ پرائس بانڈ کی ٹریٹمنٹ آپ کی ہو گئی، تو پھر برانڈنگ اگین برانڈنگ از another big challenge because transforming the branch into the Islamic requires certain actions, and of course it also attracts cost. تو یہ ساری باتوں کو اگر ہم ڈے ون پہ ہم اس کو فگر اٹ آؤٹ کریں تو اس سے ہمیں یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم اس کے آگے اس کے آپشنز اور اس کے آلٹرنیٹیوز کو ڈے ون پہ اس کو ہم اسائن کر دیں کہ یہ اس کے آلٹرنیٹیوز ہوں گے ہمارے پاس۔ دس از ہاؤ وی نیڈ ٹو کریٹ آور کنورژن پلان فار دی ٹرانسفارمیشن۔ ابھی انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی ایسا فارمیٹ اویلیبل نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہو کہ کنورژن پلان اگر بنانا ہے کسی بینک کو تو اس کے کون کون سے کنٹینٹ ہونے چاہیے، کون کون سے ایریاز اس میں آپ کو فوکس کرنا چاہیے۔ آئی ہرڈ کہ ریگولیٹر از آلسو ورکنگ آن دیٹ پارٹ۔ اگر یہ ایسی ہمارے پاس چیز آتی ہے تو ایک ہمیں ہیلپ مل جائے گی تمام انسٹیٹیوشنس کو اپنی اس کنورژن کو پیپر ورک میں کنورٹ کرنے کے لیے، اور پھر وہ اٹ ول آلسو گونا ہیلپ ان ٹو دی امپلیمنٹیشن پارٹ۔ اس کے علاوہ آپ کی کسٹمر کمیونیکیشن از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ وی بلیو کہ کسٹمر کو صرف لیٹر بھیجنا، صرف دی ایس ایم ایس ٹرانسفر کرنا، اس کو وی بلیو کہ کسٹمر کو صرف لیٹر بھیجنا، ایس ایم ایس بھیجنا، ای میلز کرنا یا سوشل میڈیا، ہم وی جنرلی اڈاپٹ آل پاسبل مینس، بٹ ایونچولی ہمیں یہ ایکسپیرئنس ملا ان ڈفرینٹ بینکس کہ اگین کسٹمر آلویز ٹرائی ٹو کم اینڈ سے کہ جناب مجھے تو کوئی کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا، اور کمیونیکیشن کے بغیر میرا اکاؤنٹ کنورٹ ہو گیا، اس کے مجھے یہ کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو کسٹمر ہینڈلنگ آپ کی اور کسٹمر کمپلین مینجمنٹ آپ کی تھوڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر بینک کا ایک ایم ہوتا ہے کہ جو بھی کسٹمر اگر ٹرانسفر، جو بھی بینک ہر بینک کا ایک ایم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی بینک کنورژن میں جا رہا ہے تو اس کے کمپلینس کم سے کم ریسیو ہوں، بہتر ہے کہ نہ ہی ہوں۔ تو اس کے لیے جو ہے ہم کمپلین مینجمنٹ یونٹ کو، اپنے کال سینٹرز کو، ہم اپنے فرنٹ اینڈ اسٹاف کو فلی اکوپڈ کرتے ہیں کہ وہ ہاؤ دے گونا ڈیل ود دا کسٹمر سو دیٹ ایونچولی آفٹر دی کنورژن جو پوسٹ کنورژن کے چیلنجز ہیں اس کی کوئی ہیلپ ڈیسک آپ کی ریڈی ہو، اس سے آپ کو کسٹمر کمپلینس کی کسٹمر ریزولوشنز آپ اسپاٹ پہ کریں، رادر دین وہ پھر آپ کو بینکنگ محتسب جائے یا آپ کی بینک کی ویب سائٹ پہ یا سوشل میڈیا پہ آپ اپنا کوئی کلیم کرے۔ تو اس ایریا کو بھی بہت ہی سینسٹیولی دیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے جو ریکوائرڈ اسٹیپس ہیں ان کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کنورژن جو ہے اٹس ایکچولی
a small word in my view. It's we should call it transformation, because it's a journey جہاں پر آپ ایکچولی صرف ایک کسٹمر کے اکاؤنٹ کو یا اس کے پورٹ فولیو کو اسلامک میں کنورٹ نہیں کر رہے، بلکہ آپ کو اس کسٹمر اور اس کے تمام اسٹیک ہولڈرس کے مائنڈ سیٹس کو بھی اسلامک کی طرف لے کے آنا ہوتا ہے، سو دیٹ once the belief is there, then your chances of success are relatively more. تو اس کے لیے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو جو ٹریننگ کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، دیٹ از another big challenge، کیونکہ اس ٹریننگ میں ہم نہ صرف ریگولیٹری ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہے ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ہم ان کو ان کے مائنڈ سیٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ ان کو اسلامک کی جو ہیں کور ویلیوز جو ہیں انکلکیٹ ہوں ان کے اندر، سو دیٹ جب وہ اسلامک میں کنورٹ ہوں تو وہ اس کو اکارڈنگلی رسپونڈ کر سکیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وی بلیو کہ کنورژن اور جو یہ ٹرانسفارمیشن ہے فرام کنوینشنل انٹو اسلامک، یہ جس کو ایک چیلنج سمجھا جا رہا ہے مارکیٹ کے اندر، جس کو ایک چیلنج سمجھا جا رہا ہے، اس کو آپ اسموتھ طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں بائی ہیونگ سرٹین اسٹریٹجک alliances with your stakeholders. Accordingly, the stakeholders reaction, for example, you have operations department, تو ان کی بھی role and responsibility should be very clear to them. For example, internal audit، اگر کیا ہی اچھا ہو کہ ٹرانسفارمیشن میکینزم میں ہر اسٹیپ پہ ہم انٹرنل آڈٹ کو بھی اپنے ساتھ، کمپلائنس ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ پوری جرنی میں آپ کے ساتھ ہو، ان کی رولز اینڈ رسپانسبلٹی بھی کلیئر ہوں. دین آئی ٹی از اندر بگ ایریا جس کے اندر ہمیں انٹرنیٹ بینکنگ کو الائن کرنا ہوتا ہے، جس میں ہمیں موبائل اپلیکیشن کو انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے، جس میں ہمیں پوری مائگریشن میں میجر سپورٹ ہمیں آئی ٹی کا ہی درکار ہے ایونچولی. اس کے اندر ماسکنگ کے ایشوز ہیں، اس میں ٹرانسفرنگ ون اکاؤنٹ انٹو دا اندر اکاؤنٹ، اس کے اندر آپ کے جو ہیں بہت سارے ڈیپ فریز اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اور جن پر کوئی ریگولیٹری کسی ریگولیٹری ایشو کی وجہ سے کچھ اکاؤنٹس ڈیپ فریز مارک ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ڈورمنٹ اکاؤنٹس ہوئے ہوتے ہیں. تو the operation should be aware of their responsibility, the IT should be very clear of their responsibilities, the treasury team, because when you convert the branch into Islamic تو آپ کے پاس ایک ڈپازٹ کا میجر چنک آ جاتا ہے، رائٹ. تو اگر یہ پری پلان آپ نے کر لیں اس کو کہ آپ کے پاس ایک ایکس نمبر ٹریجری کو پتہ ہو کہ اس کٹ آف ٹائم پہ میرے پاس آئے گا، تو وہ اس کی ڈپلائمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ پری الائن کر سکے، سو دیٹ ہم ایسا ہونا کہ ایکسس لیکوڈیٹی میں آ کے کھڑے ہو جائیں. اس کی پری پلاننگ از ویری امپورٹنٹ ایکچولی. کیونکہ ایسٹ جو آپ جنریٹ کریں گے میجرلی اگر ہم دیکھیں تو جو ٹرانسفارمیشن اور جو کنورژن ہو رہی ہے اس انڈسٹری میں، دس از مور ڈپازٹ سائڈ رادر دین دی ایسٹ سائڈ. ایسٹ سائڈ کی کنورژن کو الگ لیا جاتا ہے اور ڈپازٹ سائڈ کی کنورژن کو الگ لیا جاتا ہے. تو فرسٹ جنرلی ہم کہتے ہیں کہ ڈپازٹ سائڈ پہلے کر لیتے ہیں، ڈپازٹ آ جائے گا، دین وی ول اسٹارٹ ورکنگ آن ایسٹ سائڈ، پھر وہ فنڈس کو ہم ایسٹ سائٹ میں ڈپلائی کرتے ہیں. بٹ ایکچولی دیر از ٹائم لائک بٹوین بوتھ کنورژنس. سو ڈیورنگ دیٹ آپ کو ٹریجری کو آن بورڈ اگر ہو آپ کی، تو اٹ ول کریٹ مور ویلیو فار دا شیئر ہولڈرس، اپرچونیٹی لاسٹ آپ کوئی ایسا نہ کریٹ کر دیں. سو اوور آل ہم بلیسڈ ہیں پاکستان کے سارے انسٹیٹیوشنس کے، ہمارے پاس جو سپرویژن ہے، جو ہمارے ریگولیٹر پوائنٹ آف ویو سے جو سپورٹ چاہیے، آئی تھنک دس از ٹریمینڈسلی اوور ویلمنگ. اور ہمیں جو اس سپورٹ کو مٹیریلائز کرنا چاہیے، ہم زیادہ سے زیادہ کنورژن اور ٹرانسفارمیشن کو پازیٹیو وے میں دیکھیں، لے کے چلیں اپنے مینجمنٹ میں، اس کو پراپرلی اس کی فیزیبلٹی پریزنٹ کریں کہ آپریشنلی اٹ از وائبل، بزنس وائز اٹ از وائبل سولوشن. سو اگر ہم ساری چیزوں کو لے کے چلیں تو آئی تھنک وی کین handle this challenge very well. So that's all from my side. Thank you very much for listening to me. Jazakallah.